السلام علیکم۔ آج میں یہ جو نئے لیکچر میں نے شروع کیے تھے کہ میں آپ کو بیسک نیوٹریشن، کاربوہائیڈریٹ، پروٹین اور آج فیٹ ہے، یہ تین میکرو نیوٹرینٹ ہیں۔ میں آج آپ کو فیٹ کے بارے میں بتاؤں گا۔ پچھلے 80 سال میں انہوں نے فیٹ کو ایک ہوا بنا کے پیش کیا کہ جی فیٹ نہ کھائیں، فیٹ نقصان دہ ہے، ہارٹ اٹیک ہوتا ہے۔ یہ سب اب ختم ہو گیا، اللہ کا شکر ہے۔ اور ابھی آپ نے دوسری چیز ہے، یہ جو انقلاب آیا ہوا ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا، اس میں ڈاکٹروں کی بھی اجارداری ختم ہو رہی ہے۔ یہ لکھ لیں آپ، اگر کوئی تھوڑا بندہ سمارٹ ہے، اس لیے میں سب کو کہہ رہا ہوں کہ یوٹیوب استعمال سیکھیں اور یوٹیوب پہ ریسرچ کرنا سیکھیں۔ بس ہر بندہ ڈاکٹر ہے، ہر بندہ پی ایچ ڈی ہے، یہ میری بات یاد رکھیں آپ۔ اتنا انقلاب آ گیا ہے تو ان کی بھی ابھی ختم ہو جائے گی، اس لیے وہ جو کہتے ہیں، میں آگے سوالات بھی آئے ہوئے میں بتاؤں گا آپ کو، کیونکہ ہماری کیٹو ڈائٹ یا لو کارب ڈائٹ میں 70% آپ نے فیٹ کھانا ہے۔ اس لیے یہ آج کا لیکچر بہت امپارٹنٹ ہے اور میں فیٹ کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ فیٹ اور کاربوہائیڈریٹ یہ دو فیول ہیں، یہ آپ یوز کرتے ہیں، باڈی سے گاڑی چلنے کے لیے استعمال کرتی ہے۔ اور پروٹین ہے بلڈنگ بلاک ہے، اس سے ہارمون بنیں گے، پٹھے بنیں گے، انزائم بنتے ہیں، چیزیں بنتی ہیں۔ تو فیٹ جو ہے یہ بہترین فیول ہے، جیسے ہائی اوکٹین ہے، کلیئر فیول ہے اور ڈبل طاقتور ہے۔ کاربوہائیڈریٹ 4 کیلوری دیتا ہے گرام اور یہ 9 کیلوری دیتا ہے، اس لیے یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس میں ہوتا کیا فیٹ ہے، جس کو ٹرائگلیسرائڈ بھی کہتے ہیں لوگ آج کل، اس کو سیچوریٹڈ فیٹ کو کولیسٹرول بھی کہتے ہیں، تو فیٹی ایسڈ میں کنورٹ ہوگا، فیٹی ایسڈ کیٹون بنے گا اور کیٹون بہترین فیول ہے ہماری باڈی کے لیے۔ اس کے بھی فائدے بھی ابھی بتاؤں گا دوبارہ۔ تو ہائی اوکٹین فیول بہتر فیول ہے۔ تو جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ کاربوہائیڈریٹ ہو، پروٹین ہو، فیٹ ہو، ان تمام کھانوں کا دو ذریعے ہیں، ایک پلانٹ ہے، درخت ہیں، پودے ہیں، اور دوسرا اینیمل ہے، جانوروں سے ہے۔ پھر یاد رکھیں کہ پلانٹ پروٹین، پلانٹ کاربوہائیڈریٹ، پلانٹ فیٹ اچھا فیٹ نہیں ہے۔ بیسٹ پروٹین، بیسٹ فیٹ جانوروں کا فیٹ ہے۔ آج میں اس بارے میں ڈیٹیل بتاؤں گا۔ بہترین مکھن ہے، گھی ہے، جیسے سارے یہ ایک کلاسیفیکیشن ہے فیٹ کی، سیچوریٹڈ فیٹ ہے، انسیچوریٹڈ ہے۔ انسیچوریٹڈ میں سارے آئل وغیرہ آ جاتے ہیں، سیچوریٹڈ میں صرف ایک آتا ہے کوکونٹ آئل، باقی ہمارا دیسی گھی، مکھن وغیرہ سارے آتے ہیں۔ تو جو پلانٹ ہے، جو اس میں سیڈ آئل ہیں، زیادہ تر جتنے کوکنگ آئل آ رہے ہیں ہمارے، یہ دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ ان کا آ رہا ہے۔ اس کے اوپر میں نے لیکچر بنایا ہے، 462 سن لیں۔ جتنی بیماریاں آئی ہیں 1900 کے بعد، یہی سب سے بڑا المیہ آیا ہمارا۔ اچھا بھلا ہم اولیو آئل کھا رہے تھے، بادام کا روغن کھا رہے تھے لوگ، دیسی گھی کھا رہے تھے، مکھن کھا رہے تھے، انہوں نے آ کے سب کچھ الٹا کے رکھ دیا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ جتنے یہ پلانٹ آئل آ رہے ہیں ہمارے یہاں بیسٹ ہے، یہ جو سرسوں کا تیل ہے، کوکونٹ آئل ہے یا زیتون تیل ہے، یہ کولڈ پریس ہونا چاہیے۔ باقی جو ہے وہ بڑی ہیوی مشینری ہے، 2000 ڈگری سینٹی تک گرم کرتے ہیں، پھر اس کو بلیچ کرتے ہیں، وہ زہر بن جاتا ہے۔ یہ ہمارا کولو کا بیل تھا، ایک کوئی ٹیمپریچر نہیں تھا، کچھ نہیں تھا۔ یہ آپ دیکھیں اس میں سے جو آئل نکلے گا وہ بہترین آئل ہوگا، یہ میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں۔ اسی لیے کولو کا بیل سرسوں کا نکالیں، اولیو آئل نکالیں، وہ مشین والا نہیں، یہ آپ کھا سکتے ہیں۔ باقی جتنے آئل آ رہے ہیں سب کو پتہ ہے آپ کو، وہ نقصان دہ ہیں۔ تو اس میں یہی سب سے امپارٹنٹ، ایک ایم سی ٹی آئل بھی آ رہا ہے۔ یہ کوکونٹ آئل میں سے جو میڈیم چین ٹرائگلیسرائڈ ہے وہ کوئی 10-15% ہوتا ہے، وہ نکال لیتے ہیں، بہت مہنگا ہے۔ یہ ڈائریکٹ جا کے کیٹون میں کنورٹ ہوتا ہے، اس لیے یہ جب آپ جیسے گال بیڈر نہ ہو، کچھ فیٹ ابزارب نہ کر سکیں آپ، تو یہ ڈائریکٹ بھی دیتے رہتے ہیں، لیکن اس پہ میں علیحدہ پکچر بنا دوں گا آپ کو۔ دوسرا اینیمل فیٹ ہے۔ اینیمل فیٹ کا سب کو پتہ ہے کہ کوئی اس میں ایسی چیز نہیں ہے، اور دوسری اس کی سب سے زیادہ فائدہ ہے، یہ سوزش نہیں کرتا، نان انفلیمیٹری ہے، پورے جسم میں انفیکشن ختم کرے گا، بہت فائدے ہیں۔ اور جو پلانٹ فوڈ ہے، پلانٹ پروٹین ہے، وہ کم پروٹین ہے، اور پلانٹ آئل جو ہے، فیٹ ہے، وہ انفلیمیٹری ہے، سوزش کرتا ہے بہت زیادہ، جیسے اومیگا 6 ہے۔ تو 1900 صدی سے پہلے تک ہم مکھن کھا رہے تھے، گھی کھا رہے تھے، چربی، کوکونٹ آئل، بادام آئل اور زیتون کا تیل تھا، یہ بہترین آئل تھے، کولڈ پریس تھے، کوئی مشینری نہیں تھی۔ اس کے بعد یہ ساری بربادی شروع ہوئی، جب یہ ہیوی انڈسٹری آئی، دنیا بدلی ساری۔ یہ دیکھیں اس زمانے میں یہ کاسمیٹک نہیں تھے، ابھی بھی دیکھیں یہ جو ہمارا گھی ہے، مکھن ہے یا ٹیلو ہے، وہ استعمال کرتے ہیں اسکن کے لیے، بہترین ہے، کریم لوشن سب کیمیکل ہیں، نقصان دہ۔ یہ ایک مثال ہے اس کی۔ اینیمل فیٹ میں دیکھا جائے دمبے کی چربی میں نے بتائی ہے، چکی والا دمبا دیکھ لیں، اس کی جتنے اندر چربی ہوتی ہے، بیل کی چربی ہے ساری، بیف ٹیلو بھی کہتے ہیں اس کو، یہ اونٹ کی چربی ہے، بہترین ہے۔ اس کے بعد دیسی گھی ہے، مکھن ہے، اس کے بعد انڈے کی زردی ہے، یہ بھی بہترین فیٹ ہے، اس کا جتنا آپ لیں۔ دوسرا گوشت کے ساتھ جو فیٹ ہونا، اس کو کبھی علیحدہ نہ کرنا، اس کو ساتھ کھائیں آپ۔
یہ آپ فیٹ کو تھوڑا گرم کریں گے تو ٹیلو بن جاتا ہے. تو گوشت کے ساتھ جو اکثر فیٹ آتا ہے فیٹی جانور وہ بہترین ہے, سب سے بہتر ہے وہ کھانے کے لیے صحت مند ہے, کوئی گھی نہیں ڈالنا پڑے گا, اسی چربی میں پک جاتا ہے وہ سارا. تو اس کے بعد ہمارا زیتون کا تیل, ناریل کا تیل, بادام کا تیل, تلوں کا تیل بھی استعمال ہوتا رہا 1900 صدی سے پہلے. 1900 کے بعد جو ہے سارا پرابلم آیا. اب یہ 1900 سے لے کے 1980 تک سارے پروسیس فوڈ بڑھ گئے, کوکنگ آئل, سیڈ آئل آ گیا, شوگر آ گئی, ریفائن کاربوہائیڈریٹ آ گئے, پریزرویٹو آ گئے, پیسٹیسائڈ, ایڈیٹیو, کیمیکل, پولوشن. یہ ساری وجہ ہے بیماریوں کی جڑ یہ چیزیں ہیں, یاد رکھنا آپ سب سے زیادہ. یہ دیکھیں ڈاکٹر اسٹین ایکبرگ ہیں, ان کے لیکچر بھی میں نے کافی بنائے ہیں, یہ ایتھلیٹس ہے. یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو دیکھیں کہ 1900 میں صرف 25 پاؤنڈ گھی ہر سال استعمال کرتے تھے ہم پلانٹ فوڈ. اس کے بعد یہ بڑھنا شروع ہو گیا, یہ جو سیڈ آئل ہے, اور اس کا نقصان کیا ہوا کہ مکھن گھی کم ہونا شروع ہو گیا. 2010 تک انہوں نے ڈیٹا لیا ہے, بالکل اوپر جانا شروع ہو گیا, پلانٹ سارا آ گیا. انہوں نے کہا جی یہ خطرناک ہے, اسٹریٹ فیٹ, کولیسٹرول کرتا ہے, نہ پروپگنڈا کیا, ہارٹ ڈیزیز, اس کے باوجود ہارٹ ڈیزیز بڑھتی رہی. اس کے بعد انہوں نے پروسیس فوڈ شروع کر دیا اسی میں ریفائن کاربوہائیڈریٹ کے ساتھ, وہ بڑھنے شروع ہو گئے. اس کے بعد شوگر آ گئی. یہ چار چیزوں نے تینوں چیزوں نے ساری بیماریوں کی جڑ, انسسٹنس, جتنی بیماریاں بتا رہا ہوں یہ اس کی جڑ ہے, اور آج تک یہ چلی آ رہی. پھر اس کے ساتھ ہی اوبیسٹی بڑھنی شروع ہو گئی, ٹائپ 2 ڈائبٹیز آ گئی, پروسیس فوڈ بڑھ گیا, اور یہ ساری بیماریاں, انسسٹنس یہ شروع ہو گیا. اور یہ سارا ڈیٹا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سب سے بڑی کاز ڈیتھ امریکہ میں جو ہے وہ دل کی تکلیف ہے, پھر کینسر ہے. اور اس کی بڑی وجہ یہ 3 چیزیں ہیں, ریفائن کاربوہائیڈریٹ, سیڈ آئل اور شوگر, یہ سب سے بڑی ہے. تو فیٹ جو ہوتا ہے, اچھا فیٹ, صحت مند فیٹ, اس کے 2 بڑے بڑے فائدے ہیں. ایک تو بلڈنگ بلاک ہے, انفلیمیشن نہیں ہوتا, ریگولیٹ کرتا ہے. دوسرا ہمارے جتنے سیکس ہارمون ہیں, اینڈروجن ہے, ہمارے جیسے ہارمون ہے, ایسٹروجن ہے, ٹیسٹوسٹیرون ہے, کارٹیسول ہے, یہ سارے فیٹ سے بنتے ہیں, یاد رکھیں. باقی ہارمون جو تھے وہ پروٹین سے بنتے تھے, کاربوہائیڈریٹ سے کچھ نہیں بنتا ہمارے جسم میں, یاد رکھنا, وہ فیول ہے. دوسرا فیٹ ایز اے فیول یوز ہوتا ہے, کلین, اسٹیبل, بہترین ہے. ہمارے جسم میں 15-20% اگر فیٹ ہوگا تو وہ 6 مہینے سال کے لیے کافی ہے, اتنی انرجی سٹور ہے. کاربوہائیڈریٹ جو ہے وہ صرف 100 گرام لیور میں ہوتا ہے, 10-12 گھنٹے اگر ورزش کریں گے تو 5-6 گھنٹے میں بھی ختم ہو جائے گا. تو یہی سب سے بڑا علم ہے. اور دوسری جو سب سے بہترین طریق ڈاکٹر اسٹین ایکبرگ نے بتائی ہے کہ 1900 میں لوگ صحت کے بارے میں اتنے کانشیس تھے, لوگ کہتے ہیں ہم ترقی کر گئے ہیں, بالکل غلط ہے. 42% ٹوٹل انکم کا لوگ دیسی گھی, گوشت, بادام, اخروٹ اچھے کھانوں میں خرچ کیا کرتے تھے, اور 2024 میں 11% ہم خرچ رہے ہیں. کیوں؟ یہ بیماریوں کی بڑی وجہ بھی ہے. 11% کے بعد کیا آ گیا, موبائل آ گیا, ٹی وی آ گیا, موٹر سائیکل آ گیا, اور فضول چیزیں آ گئی, کپڑے, چیزیں. اس نے آ کے آپ نے کہاں سے کاٹا, آپ نے فوڈ سے, بچوں کی خوراک سے کھینچ کے ان چیزوں پہ لگایا. یہ بڑی وجہ ہے. یہ بہت زبردست اسٹڈی ہے, میں ڈیٹیل میں اس کا بتا دوں گا آپ کو. پھر ایک چیز جو بہت سارے سوال آ رہے ہیں, اس میں یہ چیز یاد رکھیں, اگر آپ نے وزن کم کرنا ہے تو آپ فیٹ کم کریں, وزن بڑھانا ہے تو فیٹ کو بڑھائیں. یہ 2 لفظ یاد رکھیں. پروٹین کو نہیں چھیڑنا آپ نے, کاربوہائیڈریٹ کو نہیں چھیڑنا, وہ 5% ہے, بالکل نہ بڑھائیں. پروٹین جیسے ہم بتایا 70, 80, 100 گرام, 1 گرام پر کلو گرام, وہ رہنے دیں, وہ کسی صورت میں نہ چھیڑیں. آپ فیٹ کو کم کریں, فیٹ کو بڑھائیں, بس یہ چیز سمجھ لیں. یہ سارا نچوڑ ہے باتوں کا. تو اس کو اچھی طرح دیکھ لیں. اس کے بارے میں بہت سے سوال ہیں, یہ بہت امپارٹنٹ ہے. اس کو میں بار بار ابھی آگے لیکچر بھی بتاؤں گا, ڈیٹیل میں بھی بتاؤں گا, کولیسٹرول پہ بھی لیکچر بناؤں گا. تو یہ موٹی موٹی چیزیں آپ سمجھ لیں بس. اچھا جی, اللہ حافظ.